ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے ہم اپنی محترم گیسٹ نصرت حارث صاحبہ کا, اور بہت اچھا تجزیہ پیش کیا انہوں نے آج کل کی سیاسی حالات کے بارے میں کہ کس قسم کی جو اس وقت سیاست بہت ہی ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی نامناسب رخ اختیار کر چکی ہے, اور بہت ہی تھرڈ لیول کی سیاست پر سب لوگ اتر آئے ہیں. علی بھائی ہمارے آج کے ٹاپک جیسے کہ آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں, ہمارے آج کے ٹاپک کا جو وہ رہے گا پاکستان کی راگندہ سیاست, اور شروع سے چلتا آ رہا ہے یہ سلسلہ کہ ذاتیات پہ آنا اور پھر اس کے بعد اس قسم کی چیزوں کو جو ہے حربے بنا کر مخالفین, سیاسی مخالفین کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جنگ کا آغاز کرنا. لیکن کیا سیاست بھی سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے اٹ سیلف. سیاست ظاہر ہے ملکوں کو قائم رکھنے کے لیے, قوموں کو قائم رکھنے کے لیے سیاست بہت ضروری ہوتی ہے. ہمیں کال شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی, آپ دوبارہ آ سکتے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے کی. دیکھیں اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر ہم دیکھیں گے ایسا ہو کیوں رہا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں. پہلے کالر کو لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نقوی صاحب خوش آمدید. بہن آپ کو بھی سلام. جی وعلیکم السلام نقوی بھائی, بہت شکریہ بھائی. آج میں نے کوئی بات نہیں کرنی, آج میں نے سب سوال آپ دونوں پہ کرنے ہیں. ٹھیک ہے. ہیلو. جی 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 بسم اللہ. آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. بسم اللہ. آج دونوں پہ سوال کرنے آ رہا ہے, دونوں نے میرے سوالوں کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. سحر میں آپ سے پوچھتا ہوں پہلا سوال, مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف وہ لڑکی جو پی ایچ ڈی کر رہی ہے اسلامیات میں اور دین کو سمجھتی بوجھتی ہے, ان پڑھ نہیں, پڑھی لکھی ہے, خاندانی بھی ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایم این اے ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کو ایک طرف رکھیں آپ عورت ہوتے ہوئے. دوسری طرف مجھے یہ بتائیں کہ ایک وہ شخص جس کا ماضی پلے بوائے ہو, جو اپنی کتاب میں خود لکھتا ہو کہ میں جوا کھیلتا رہا ہوں, وہ اپنا ماضی اس قسم کا کالا ماضی رکھتا ہو, اور پھر وہ اگر خاموش رہی ہے تو وہ اپنی عزت کی خاطر خاموش رہی. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس نے جرأت سے کام دیا اور ایک ایسے شخص کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اپنا مطالبہ لے کے آ گئی. اس نے لوگوں سے, اس نے عمران خان سے نہیں کہا, وہ عوام میں آ گئی اور عوام سے پوچھنا چاہتی ہے, 20 کروڑ عوام سے پوچھنا چاہتی ہے کہ اگر کوئی ایسا لیڈر بن جائے جو پلے بوائے ٹائپ کا ہو اور وہ اس کے سامنے اس کی زیادتیوں کو کہہ دیا جائے اور 20 کروڑ عوام کی عدالت میں آ جائے, اور آپ لوگ اینکر لوگ یا سارے لوگ بجائے اس کو کوئی شخص کو پوچھے کہ بھائی یہ کیا ہوا, اس کا جواب دے, اس کی بجائے اس لڑکی کو لتاڑنا شروع کر دیں, کیا یہ انصاف ہے؟ میں پہلا سوال تو آپ سے کرتا ہوں. نقوی صاحب ایک سیکنڈ, دوسرا جواب آپ سوال کیجئے گا. مجھے بتائیں کیا بھٹو صاحب نے اپنی تقریر میں, بھٹو صاحب نے کیا اپنی تقریر میں نہیں کہا تھا کہ میں شراب پیتا ہوں؟ کیا بلاول کی تصویریں میں نہ چلا دوں جو شراب پیے ہوئے لڑکیوں کے گلے میں ہاتھ ڈالے کھڑے ہیں؟ وہاں دودھ کا دھلا ہوا کون ہے؟ نہیں ذاتیات پہ, ذاتیات. ہاں بلاول کی بات کرتے ہیں تو میں وہ بھی آپ کے سامنے کلیئر جی جی بھٹو صاحب کی بھی تقریر میں انہوں نے خود کہا کہ میں شرابی ہوں, شراب پیتا ہوں, خود نہیں پیتا. تو یہ کون سی بات ہے؟ مجھے جواب سحر سے لینے دیں. بسم اللہ. عورت سے عورت کا سوال. جی جی بالکل. سب سے پہلی بات تو یہ ہے نقوی بھائی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس عورت کو 5 سال بعد خیال آیا. آپ جواب سن لیں, آپ جواب سن لیں. دوسری طرف آ جائیں, آپ دوسری طرف آ جائیں. میں آپ کو بھی پوچھ لیتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. مجھے یہ بتائیں کہ آج تک کہیں کسی جگہ پہ بھی کچھ ثابت کر سکے ہو عدالت میں. 100 دفعہ آپ ایان علی کو لے کے گئے ہیں, ایان علی کو لے کے گئے ہیں عدالت میں. 100 دفعہ, اگر 1-2 دفعہ اور جاتی تو گینیز بک میں آ جاتی, اور آپ ثابت نہیں کر سکے اس کا تعلق اسد زرداری سے. وہ قوم کی بیٹی نہیں تھی, وہ آپ کی کسی کی ماں بہن نہیں تھی وہ, اور اس کو آپ لوگوں نے ٹی وی پہ اتنا بدنام کیا جھوٹی بات پہ, اور آپ پہ کام شروع ہو جاتے جب زرداری کا نام آتا تھا. تو وہاں پہ تو آپ بڑے کھلے طور سے ایان علی کا آپ نے کیا, بدنام کیا, اور زرداری کو بدنام کیا. آج عمران خان کی باری آئی ہے تو آپ بولتے نہیں. آپ ٹھیک ہے, میں عمران خان کی صفائی نہیں پیش کر رہا ہوں, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اب آگی بلاول کی باری. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ بلاول کا بچپن کہاں, یہاں ہی گزرا نا, 4 سال کا تھا تو یہاں آیا نا, اس کو اس کی ماں لے کے. تو اگر اس کا کریکٹر ایسا ہے تو ہم پر مسلط ہو جائے گا. اگر آج یہاں کا ماحول ہے ایک ہی کلاس میں اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں, وہ بھی تو وہ پاکستان میں بھی پڑھتے ہیں, وہاں پڑھ کر گیا نا, عمران خان یہاں پڑھ گیا, عمران خان یہاں پڑھ کر گیا, ساری چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں.
عمران خان نہیں پڑ گیا. میرے بیٹے بھی عمران خان تو کہتا ہے کہ میں ماڈرن فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. نہیں چلو یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ صاف صاف کہتا ہے. آپ کو عمران خان کا اتنا دکھ ہوا ہے کہ اس کے نہیں عمران خان کا دکھ نہیں ہوا, انصاف کی بات کرنی ہے. ہم بیلنس کر رہے ہیں, بیلنس کر رہے ہیں. اس کے بعد آگے آ جائیں, آہد ملک کی بات کر رہے ہیں, عائشہ ملک کی بات آپ سے میں پوچھتا ہوں, مجھے اس کا جواب دے دیں. 7 سال ہو گیا وہ بیچاری سڑکوں پہ رولتی رہی ہے اور اس کی کسی نے نہیں سنی, اور وہ چیختی رہی ہے, اس کی کسی نے نہیں سنی. آج اس کو موقع ملا تھا, آج وہ بھی جھوٹی کر رہے ہیں آپ صرف اس لیے کہ عمران خان آج قابو آ گیا اس بات پہ, اس کی انکوائری ہو. ٹھیک ہے میں جواب دیتا ہوں. آپ اتنے سوال ایک ساتھ کر دیتے ہیں کہ آج بھی کیا گلا گئی, آج بھی کہہ رہی ہے کہ میں عدالت میں بھی جاؤں گی. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ, میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. آپ کو اگر تسلی نہ ہو دوبارہ کال کیجیے. نہیں میں دوبارہ کال کروں گا, آپ 10 بار کریں, آپ 10 بار کریں. بڑے سوال ہیں آپ دونوں کے لیے. بسم اللہ, آپ کی ہر بات کا جواب دوں گا انشاءاللہ, ہر بات کا جواب دوں گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم علی بھائی. جناب عمران فضل صاحب نوٹنگہم سے خوش آمدید. علی بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے یہ اچھا ہے, کہ پروپیگنڈا کرنا چاہیے ان چیزوں کے خلاف جو عوام کے یا ملک کے اگینسٹ جاتی ہیں. تو بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ تو وہ سارے ایسے ہیں جن کا عوام کے خون سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. میں کسی کو بھی عمران خان یا کوئی بھی, عمران خان تو وہ میرا مطلب اس ایشو میں ہے نہیں, جو حکومتیں چلاتے رہے ہیں, جو کیبنٹیں بیٹھی رہی ہیں, جو کچھ بھی ہے. اب یہ سچویشن یہ کہ ایک گند کو ابالا آ رہا ہے, ایک گند ابالا لے رہا ہے, تو اس کو دیکھیں کہ اس کے اندر سے کتنا گند نکل رہا ہے. ٹھیک ہے, بات رہی کہ ہم اس کسی کی صفائی پیش کریں. یہ دیکھیں سامنے نظر آتا ہے کیا پزی کا شوربہ پاکستان کا, کوئی عوام سے لے کے حکمرانوں تک عوام کا بھی بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے, جو نیچے وہ اپنے ووٹ بیچتے ہیں اور ان حکمرانوں کو اپنے مفاد, ہر بندہ مفاد میں ہے. یہ جو جس کی عائشہ گلالی کی بات کرتے ہیں کہ اس کو جب 4 سال پہلے یہ ٹیکس ملا تھا, یہ بڑی پڑھی لکھی اسلامیات میں PhD کی, اس کو یہ نہیں معلوم ہوا کہ یہ بندہ میرے سے کیا کر رہا ہے. اتنا کانفیڈنس تو اس کو ہونا چاہیے تھا نا کہ اس وقت بولتی ہے, اس وقت بولتی ہے, اس وقت اگر یہ کہتی ہے میں پڑھی لکھی عورت ہوں تو پھر پڑھی لکھی عورت تو فوراً سامنے آتی ہے. اب کیوں اس کو یاد آ رہا ہے کہ یہ PhD کر رہی ہے. اس کو استعمال کیا عمران خان کو, جب اس کا مفاد ختم ہوا تو اس نے گند, جیسے کوئی میرا مطلب 2 بندے لڑتے ہو باتوں سے یا علم سے لڑتے ہوں, جب کسی کا علم ختم ہو جاتا ہے وہ پھر فزیکلی شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اب فزیکل آ گئی تھی عمران خان کو, یہ سارا کچھ استعمال کرنے کے لیے PhD ہمارے جو بول رہے تھے بھائی صاحب, ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ اوپر سے بیٹھ کے لے لیتے ہیں. اندر کے معاملات کیا ہے بھائی, کہ جس کا وہ اٹھائیں وہی بھیگا ہوا ہے دامن اس کا. تو بات تو یہ ہے کہ حیرانگی کی یہ بات ہے کہ وہ پہلے عمران خان کی صفائیاں دیتی رہی, اس کے کردار کے اوپر بولتی بڑا اچھا انسان ہے, بڑا فلاں ہے, اور اچانک یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ تو ایک بے وقوف انسان کو بھی نظر آ جاتا ہے یار کہ اس کی اسٹیٹمنٹ کیا دے رہی ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کی عوام سے لے کے حکمرانوں تک خدا کی قسم کھا کہتا ہوں کہ لوگوں نے اب 10-10, 15-15 گھر مل کے ووٹ بناتے ہیں, اور اس کے بعد ان کے بعد وہ لیڈروں سے مفاد دیتے ہیں کہ جی ہمارے ووٹ کی قیمت کیا ہے, دے جی 2 کروڑ روپیہ, دے جی 5 کروڑ روپیہ. عوام بھی اسی طرح کھا رہی ہے, اوپر سے وہ جو ہے کمانے والے جو ہمارے پولیٹیشین ہیں وہ ملک کو کھا رہے ہیں, عوام نیچے سے ان کو کھا رہی. اب تو بات یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہو رہی ہے کہ اس چیز کو سامنے آنا چاہیے. یہ پروپیگنڈا حکومتوں کے خلاف, ہر وہ انسان جو پاکستان کا ہر بندہ جو ہے وہ اس چیز میں پڑ گیا ہے. جب اب ابالا آ رہا ہے, اب آئے گا ابالا, اس میں سے سب گند نظر آئے گا. یہ کیا کہتے ہیں آہد, وہ کیا کہتے ہیں وہ ملک جو عورت ہے جس نے عائشہ, یہ ساری گند ہیں بھائی جان. آپ میرے سے پوچھے, میں لاہور میں, ہم تو جانتے ہیں ان کو کہ یہ منکر ہیں, منکر, یزید سے بھی ظالم ہیں یہ لوگ, خدا کی قسم. یہ جو ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں, یہ گند ابل رہا ہے. یہ گند, یہ وہ بھی گند ہے, عائشہ بھی گند ہے. یہ سب مفاد پرست ہیں اور پولیٹیشین ان کو استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد کیا بتائیں علی بھائی. ٹھیک ہے عمران خان صاحب, بہت شکریہ. جو ہے وہ ابھی سلسلہ آگے بڑھے گا, آپ دوبارہ شامل ہو جائیے گا. بہت شکریہ, جزاک اللہ.
ہماری قوم وہ بہت اچھی ڈپرائیوڈ بات قوم ہے. دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے، میں ابھی کلیئر کر دوں اپنے ناظرین کے سامنے، عمران خان کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھے، حق کی بات کریں یا تو پھر پاکستان کے اختلاف ہے، پاکستان کے نام سے اسلامی جمہوریہ ہٹا دیں. پھر ہٹا دیں. اب ایک آدمی خود کہہ رہا ہے میں خون نہیں پیتا، شراب پیتا ہوں. اور دوسری بات آپ مجھے یہ بتائیے نقوی بھائی سے، بلکہ میرا یہ کوسچن ہے کہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی فوٹو شوٹ کی ہوئی تصویریں ہیلی کاپٹر سے نیچے گرائی جاتی تھیں تو اب وہ آپ کہیں گے کہ وہ بھی سچ تھی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ عائشہ گلالئی عرصے بعد تشریف لائیں اور انہوں نے آ کے اپنے دل کی بات کہی، ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے اور ان کی بات کو سمجھنا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے اس وقت نون لیگ والوں کے پاس بھی کچھ چیز ہوگی جو وہ بیان کر رہے تھے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میری بہن گجرات سے. میرے بھائی میری بہن، میں اپنے مولا کا ایک قول پڑھنا چاہتی ہوں. بسم اللہ. جی بسم اللہ کیجیے. آپ فرماتے ہیں غلام کو غلامی پسند نہ ہو تو کوئی آقا پیدا نہیں ہو سکتا. بہت خوب، بہت خوب، جزاک اللہ. پروردگار عمران خان کو کامیابی سے ہمکنار کرے. عائشہ گلالئی کے والد کو خریدا گیا ہے اور گلالئی کو استعمال کیا گیا ہے عمران خان کے خلاف. امیر مقام ہو یا امیر شام ایک ہی بات ہے. بہت اچھا جی، بہت اچھا، جزاک اللہ. آپ دیکھیں یہ ہے سیاسی بصیرت، شعور، اس کو ہم شعور کہیں گے. اب ایان علی کی بات نقوی بھائی نے کی، ہمارے بڑے معزز کالر ہیں، اور مطلب میں دیکھیں رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، ذاتی ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ آج لڑیں گے، کل ہمارے ساتھ ہمارے ٹاپک پہ متفق بھی ہوں گے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر آج ہم لڑیں گے ان سے، چونکہ رائے کا اختلاف رائے ہوگا، ان کا رائے الگ ہے، ہماری رائے الگ ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ ایان علی کی بات کر رہے ہیں، کیا اس کے پاس سے ڈالرز نہیں برآمد ہوئے؟ نہیں برآمد. دوسری بات یہ کہ سوری ٹو سے ایان علی پولیس والوں کے درمیان میں جس طرح سے بالوں کے سٹائل اور جس طرح کے وہ بنا کے وہ جو ہجیاں بنی ہوئی تھیں، وہ جس طرح جا رہی تھیں، اس کو ڈیفینڈ ویسے ہی کیوں کریں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم رحمۃ اللہ. آپ بات کر لیں، میں سن رہا ہوں آپ کی بات. نہیں اب آپ کی باری، آپ نے کال کر لیا. بات کر لیں، میں ایان علی کی بات آپ سے سن کے جواب دوں. نقوی بھائی ایک اعتراض مجھے آپ پہ ہے کہ کم از کم آپ کو ایان علی کا سائڈ نہیں لینی چاہیے، زرداری کے لے سکتے ہیں. نہیں آپ ہمارے پہلے سوالوں کے باتوں کے جواب تو دے دیں. میں نے سوال کیے ہیں، آپ نے تو نہیں کیے. سوال کا جواب تو آپ نے دیا. ہم نے دے دیا آپ کو جواب دے تو دیا. ایک آدمی کہہ تو رہا ہے میں شرابی ہوں، مطلب پھر یا تو اسلامی جمہوریہ کا نام نکال دو یا پھر اس کو وزیر اعظم مان لو. میری بہن بات کو ذرا غور کرو. ایک طرف تو اس کو بچہ کہتی ہو، ایک طرف اسے بچہ بناتے ہو، ایک طرف 70 سال کا بوڑھا سامنے لا کے کھڑا کیا ہوا ہے جس کو چاچا کہتا ہے، اور چاچا پلے بوائے ہو تو اس پہ نظر کوئی نہیں. وہ تو کھلے عام کہہ رہا ہے نا، وہ تو کھلے عام کہہ رہا ہے. چاچا بھی 70 سال کی عمر میں پلے بوائے نہیں تھا، وہ بھی اپنی جوانی میں ہی تھا. جوانی میں تھا. نہیں تو یہ کون سے دودھ کے دھلے میں ہیں. اسلامیات کی ہے تو میں نے آپ کا موازنہ بھائی جان تو وہ اسلامیات کو بھی جانتی ہے اور اسے پتہ ہے دین کیا ہے. اور وہ اب آ گئی آپ کی بات. آپ کہتی ہے جی 4 سال وہ خاموش رہی ہے، آپ کہتی ہیں 4 سال وہ خاموش رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں وہ خاموشی اس لیے اسی ڈر سے خاموش رہی ہے کہ وہ کس ڈر سے نواز شریف کی حکومت تھی بول سکتی تھی؟ نہیں کوئی عمران خان کی حکومت نہیں تھی. اگر یہ بول سکتی تھی آج بولی ہے 4 سال وہ گٹ گٹ کے مرتی رہی. کیوں گٹ گٹ کے مرتی رہی؟ آپ کو کیسے معلوم گٹ گٹ کے مرتی؟ کیا بات ہے؟ یہی لوگ جو آج اچھا اب کیا ہو گیا؟ میرا جنازہ نکال نہیں تو اب کیا ہو گیا؟ بتایا نہیں اب کیا چیزیں آ گئے ہیں جو یہ ہے کہ اب آئے گا نا عدالت میں بھی آئے گا اور عوام کی عدالت میں بھی آئے گا. بالکل آئے گا، بالکل آئے گا. عائشہ گلالئی نے وہ ٹائم چوز کیا جب یعنی عمران خان تو وہ منی ٹریل دوسری کر رہا تھا نا. اب اس کو یہ عائشہ کی بھی جو ہے نا یہ بلیک بیری ٹریل بھی اس کو دینی پڑے گی. ٹھیک ہے بہت شکریہ دینی پڑے گی. فیصلہ ہو جائے گا. ہم تو کہتے ہیں کہ اس سے بات کرتے ہیں. آگے اور بات اس سے چلو یہ بات کا جواب دیتے رہنا. میں بات آگے کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ کر لیں. میں بات آگے کرنا چاہتا ہوں. یہ تو آپ اس کا جواب آپ دیتے رہیں، میں سنتا رہوں گا. میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے. اب آگے بات آگے کی بات میرے بھائی یہ ہے کہ اب ضد اس بات کی ہو گئی ہے. میں نے ایک دفعہ نا ایک فلم میں ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا تھا کہ جس میں یہ ایک آدمی ایک ڈاکو کو پکڑ کے لاتے ہیں، پولیس اس کو مارتی ہے تو وہ کہتا ہے مجھے پانی پلا دو. اسے گلاس پانی کا دیتے ہیں، وہ پانی پی کے کہتا ہے تم تو کہتے ہو میں چوری مانوں، میں جو پانی پیا نا جو یہ منوا لے تو میں مان جاؤں گا تجھے. تو یہ جو ماشاءاللہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب گئے ہیں نا گھر،
یہ اس قسم کے پکے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اسے بتا دیا کہ یہ جو آدمی ٹھیک نہیں ہے اور اس نے لوٹا، سب کچھ لوٹا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سڑکوں پہ آ رہا ہے اور حالت اس کی یہ ہو گئی ہے کہ جہازوں پہ سفر کرنے والا ایک جھٹکے میں جو جی ٹی روڈ پہ آ گیا، آج گلی گلی چوک چوک میں پھر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے جی مجھے بچایا جائے، میں یہ ہوں میں وہ ہوں. یہی ازوال کی یہی ابتدا ہوتی ہے. اور میرے بھائی اس نے اب آگے چل کے یہ دیکھنا ہے کہ وہ شخص ہے کہ جس نے پہلے بھی سب کچھ کیا اور آج بھی کرے گا. آگے ملک کی تباہی کا باعث بنے گا. یہ ملک میں خانہ جنگی بھی کروائے گا اگر ضرورت پڑی تو یہ کروا دے گا، کیونکہ اس کو ملک کے ساتھ محبت نہیں ہے. صحیح ہے. یہ صرف بزنس مین ہے، بزنس کرنے آیا تھا لیکن اس کا بزنس بھی چوپٹ ہو گیا. اب تو وہ پکڑا گیا اور پکڑے جانے کی وجہ سے اب وہ اس ڈاکو کی طرح ہے جو کہتا ہے مجھے پانی کا گلاس پلا کے منوا لو گے تو میں مان جاؤں گا. یہ اس ضد پہ آ گیا ہوا ہے. تھینک یو، مہربانی، شکریہ. باقی آپ بات کرتے رہے، میں سنتا رہوں گا. میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ایک اور کالر کو بھی لیں گے اور لوگوں کو موقع دیتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی ٹی وی کی آواز بند کریں، فون پہ بات کیجیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی ایک اور کالر طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. علی بھائی میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں. جی بسم اللہ. نقوی بھائی تو ایسی بات کرتے ہیں، وہ کہانیاں نہیں ہوتی تھی جو ہم پڑھتے تھے، کیا کہتے ہیں کتابوں میں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہوتی تھی بچوں کی، اس میں یہ پڑھتے تھے کہ جی ایک بادشاہ تھا بہت ہی غریب تھا. بادشاہ بھی تھا ایک بادشاہ تھا وہ بڑا غریب تھا. یہ بات کس طرح کی کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہاں ہم تو دیکھ رہے ہیں ایک میچ دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے تماشائی ہیں، ہم تو ایسے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا. ہم بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہونا چاہیے. اب یہ بات ہے کہ ہم کیا وہ کہتے ہیں اسلامیات کی بات کرتے ہیں کہ جی اس نے پی ایچ ڈی اسلامیات میں کی ہوئی ہے. تو یزید کے ساتھ بھی وہی لوگ تھے جو حافظ قرآن تھے. میں اس سے بڑھ کے مثال نہیں دے سکتا ہوں کہ جو زیادہ میجورٹی تھی یزید کے ساتھ وہ سب کے سب اسلامیات اور حافظ قرآن تھے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ تو نہیں ہے کوئی اس لبادے میں آ جائے کہ جی یہ بڑا متقی پرہیز ہے. ہم تو اس کے معاملات کو دیکھیں گے کہ یہ اس کے معاملات کیا ہیں. اب اس کے معاملات کا پتہ چل رہا ہے وہ رشوتیں بھی کھاتی رہی، اس نے پیسہ لٹایا کھایا. اس کا سیکرٹری کہہ رہا ہے کہ جی یہ یہاں پہ اس نے بھائی مانی کی ہوئی ہے، پیسہ بنایا. وہی مفادات کی جنگ بات ختم ہو گیا عمران سے، اس نے اٹھا کے یہ دوسری طرف اپنا اکاؤنٹ کھول لیا. نہیں، اور دوسری بات عمران فضل صاحب وہ 4 سال پہلے بھی نواز شریف کی حکومت تھی، اس میں کیوں گھٹ گھٹ کے مر رہی تھی؟ وہ کون سی یہ دیکھیے کہ سارے پرکس لیے، پارٹی کے سارے پرکس کیوں لیتی رہی، کیوں ایماندار تھی اور اتنی اس کے اندر اسی سے ثابت ہو رہا ہے. اور یہ نہیں کہ اگر پہلے جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت تھی اور وہ گئی ہے تو کھڑی ہو تو بات سمجھ میں آئے کہ جی اب مطلب اب جب نواز شریف پہ زوال آیا تو یہ کون سا وقت آئیڈیا وقت تھوڑی ہے. علی بھائی یہ بھی دیکھیں کہ جو ابھی کچھ بہت سارے لوگ ہیں جو نواز شریف کو انوسنٹ کہہ رہے ہیں، جی وہ شہید ہو گیا ہے، شہید ہو گیا. اب مجھے یہ بتائے کہ وہ پاناما کا سارا اگر پورا پڑھے تو اس میں گریجولی سارے چیزوں کو اس نے بیان کر کے یہاں پہ آ گیا کہ جی ان کے اقامہ تھا. بھائی اس کا پورا سیریز دیکھے تو وہ کہیں بھی نہیں بچتا. ہر جگہ پہ اس نے بے ایمانی کی، ہر جگہ پہ اس نے ہر مطلب کی ہوئی ہے. اور لوگ ایشو اٹھا لیتے جی اسے کاما کے اوپر اس کو جناب وزیر اعظم ہٹا دیا. یہ لوگ ان لوگوں کی باتیں. ابھی بھائی میری ایک چھوٹی سی بات سن لے. ایک بندہ موٹر وے سے گزر رہا تھا تو اس کو دیکھا کہ یہ اورنج کا باغ لگا ہوا تھا. اورنج کے درخت پہ اس کے جو اورنج تھے مالٹے پر نظر آئے. اس نے دیکھا گاڑی اس کی تھی کیا کہتے ہیں بی ایم ڈبلیو گاڑی تھی، ساتھ اس کے گن مین تھے. وہ اتر کے جا کے اس نے مالٹا اتارا تو وہ باغ کا مالک آ گیا. مالک آیا تو اس نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اس نے کہا جی یہ فریش ہے، کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اب وہاں پہ 2 طرح کے لوگ اکٹھے ہو گئے. ایک لوگ اس طرح کے تھے کہ وہ کہنے لگے دیکھیں جی اس کا سوٹ دیکھیں، اس کا بوٹ دیکھیں، اس کی گاڑی دیکھیں، یہ حرکت کیا کر رہا ہے. اور جو دوسرے لوگ تھے وہ یہ کہنے لگے چلو جی کتنے ہزار مالٹا لگا ہوا، ایک مالٹا اس نے اتار دیا تو پھر کیا ہو گیا. یہ 2 طرح کی رائے ہوتی ہیں. اب وہی رائے یہاں پہ بھی ابھی ٹی وی پہ چل رہی ہے کہ جی اس نے مالٹا ہزاروں میں سے ایک مالٹا اتار دیا تو کیا فرق پڑتا ہے. بات تو ہے چوری کی.
کہ وداؤٹ پرمیشن اس نے اس باغ کی چوری کی. اب دو لوگ رائے اکٹھی ہوئی کہ ایک لوگ کہہ رہے کہ اس کی گاڑی کو دیکھے, اس کے سوٹ کو دیکھے, اس کے بوٹ کو دیکھے, اس کے گن مین دیکھے اور یہ حرکت کیا کر رہا ہے, اور دوسرے لوگ ہیں وہ جو کہہ رہے جی یہ ایک بالٹا اتار لیا تو پھر کیا ہو گیا. یہ رائے نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہی ہے کہ اس نے بغیر پرمیشن کے اس کے باغ سے مالٹا کیوں اتارا, کیوں چوری کیا. صحیح بات ہے, کیوں چوری کی اس نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ایک اور کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے بھائی صرف 1 منٹ لوں گا, اس سے زیادہ نہیں لوں گا. مجھے صرف یہ بتا دیں, بھائی بچوں کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی, آپ ذرا غور کریں کہ بچوں کی کہانیاں لکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ 70 سال کے بوڑھے ہوتے ہیں. ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار یا رب نے ماری گائے بنائی, یہ لکھنے والا ضروری تو نہیں ہے. 1 منٹ, ضروری تو نہیں ہے کہ بوڑھا یہ بھی لکھے. بچوں کے لیے جو کہانیاں لکھی جاتی ہیں وہ سبق آموز ہوتی ہیں. خدا کرے کہ یہ بچوں کی کہانی پڑھ کے آپ کو کوئی سبق یاد آ جائے اور سبق آموز کر لیں. خدا کرے کہ آپ کے بچوں کی کہانی اثر کر جائے. تھینک یو جی, مہربانی. بہت شکریہ, بہت شکریہ بھائی, کیا کہنے. ایک اور کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. یہ مفتی بھائی سے بات کرنی ہے, میرا خیال ہولڈ کرنا پڑے گا. جی بات کر رہے ہیں. نہیں بات ہو رہی ہے, آپ کے پاس ڈیلی سے ٹرانسمیشن آ رہی ہے, میں آپ کی گفتگو سن رہا ہوں. کون بہن کہاں سے بات کرنا چاہ جی السلام علیکم. السلام علیکم مفتی بھائی. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں اور بہن کو بھی صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ نقوی بھائی ہیں یہ بھٹو فیملی کے عاشق. اچھا, عاشق و معشوق کی کبھی کوئی بات غلط نہیں ہوتی, پردہ چھایا ہوتا ہے ان سے بحث ہی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, بس یہی کہنے کے لیے میں نے فون کیا. اللہ حافظ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. چلیں نقوی صاحب کو عاشق کا خطاب تو ملا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب. جی محمد افضال صاحب, بسم اللہ. بات یہ ہے جی کہ جو شہباز شریف ہے نا, ٹارگٹ کلر, جی ہاں, جمہوریت کے بہت بڑے علم بردار بنتے ہیں. حقیقت میں ٹارگٹ کلر. اچھا ٹارگٹ کلر ہے. ہاں جی بالکل. اچھا, اگر وہ اس طرح کے پولیس کا وہ نجائز استعمال کرتا ہے. اگر وہ جمہوریت کا علم بردار ہے تو یہاں جمہوری ملکوں میں ایک ملک ہے ہالینڈ, وہاں پر ایک عدالت ہے, وہاں پر وہ اپنی بہو کو ثبوت لے کر آ جائے تو پھر کیا ہوگا. ویسے اگر ٹارگٹ کلر جمہوریت بندہ بنتا ہے, ٹارگٹ کلر نہیں ہے, تو اسے خود ہالینڈ میں رجوع کرنا چاہیے. لا کے پتہ جائے گا. اوکے جی, خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. دیکھیے مطلب عجیب و غریب جو ہے وہ منطق ہے. دیکھیں مطلب اگر ایک آدمی وہ اپنا ماضی لکھ رہا ہے, وہ ایک چیز ہے. پاکستان میں دودھ کا دھلا ہوا کون ہے؟ کوئی ایک مجھے بتا دیا جائے جو کہ پاکستان کے جو قانون ہے, جو کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے اوپر عین مطابق ہو. لیاقت علی خان کے بعد کون آیا؟ وہ علی بھائی ایک روایت بھی تھی نا کہ جس میں کہا گیا تھا کہ وہ کوئی مجرم تھا, یہ کیا ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ مجھ پہ وہ پتھر اٹھائے پہلا جو جس نے خود گناہ نہ کیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی آپ کے ٹاپک کے حوالے سے بات کرنا. جی مسز طاہر خوش آمدید بریڈ فورڈ سے, بسم اللہ فرمائیے. شکریہ. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پروپیگنڈا, کون سی جماعت پروپیگنڈا نہیں کر رہی؟ صحیح, پاکستان کی سارے تو ہمارے ساتھ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اور چینل جو ہے وہ اس سے بھی بڑا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جب عمران خان نے طالبان کا کوئی آفس کھولنا چاہتا پشاور میں یا کچھ, تو سارے اہل تشیع جو ہیں وہ سارے اس کے خلاف ہو گئے تھے کہ طالبان کا یہ آفس کھولنا چاہتا ہے. جو انہوں نے رائل شریف کی مخالفت کی تو اہل تشیع سارے جو ہیں وہ نہیں. دیکھیں یہاں پر ایک چیز ہے, دیکھیں طالبان جو ہے وہ کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتے. وہ چوروں کا, بدماشوں کا ایک مجموعہ ہے جو کہ کرائے کے اوپر چلتے ہیں. پہلے پاکستان ان کی خالی شیعوں نے کی تو یہ تو اچھا کیا, سب کو کرنی چاہیے. اور اب وہ انڈیا کے ساتھ پیسے لے کر پاکستانی فوجیوں کو مار رہے ہیں, تو ہم تو بدماشوں کے خلاف حمایت کی طالبان کی, وہ بھی ظالمانی ہے, وہ بھی ظالم ہے. ہم خالی نہیں کہہ رہے کہ اس وجہ سے نہیں کہ طالبان کا ہمارے فقہ سے تعلق نہیں ہے, بات ہی نہیں ہے. جو بھی پیسے لے کر کرائے کے اوپر لوگوں کا قتل کرے, کسی کا بھی کرے, ہم اس کی حمایت نہیں کرتے. نہیں, ایک بات میری آپ سنیں کہ عائشہ گل علیہ, ہیلو جی سن رہے ہیں, عائشہ گل علیہ جب تک تحریک انصاف میں تھی اس کی کرپشن سامنے نہیں آئی. اب تحریک انصاف کے خود جو لوگ ہیں وہ عائشہ کی کرپشن سامنے لا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب تک آپ کسی اس جماعت میں ہوں گے
تو گرین لائٹ ہے آپ کو. ایگزیکٹلی ہم یہی کہہ رہے ہیں, ہم تو بیلنس بات کر رہے ہیں, بالکل صحیح ہے. اصول کی بات کر رہی ہوں میں کسی جماعت سے میرا آپ کو پتا ہے کہ میرا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. شیعوں کا کیا تذکرہ تھا, سمجھ نہیں آئی بات. عمران خان کے ارد گرد مگر آپ نے جو یہ کہا کہ شیعوں نے مخالفت کی, سیاست کی بات کر رہے ہیں, ہم تو جنرل بات کر رہے ہیں. تشیع کا تذکرہ سمجھ نہیں آپ نے آیا. کہا کہ جی شیعوں نے اس کو ہٹ کیا, ہم تو کہہ رہے ہیں سب کو کرنا چاہیے تھا. اگر شیعوں نے کیا تو اچھا کیا, سب کو کرنا چاہیے تھا. طالبان کو کون آن کرتا ہے؟ ہلو, نہیں آپ طالبان کو آن کریں گی؟ میں طالبان کو نہیں آن کرتی. جو کچھ وہ کر رہے ہیں طالبان نے, جو کچھ کیا ہے وہ نہ تو اسلام اجازت دیتا ہے نہ ہمارا. ایگزیکٹلی تو میری بہن یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر شیعوں نے کیا تو اچھا کیا, سب کو کرنا چاہیے تھا. آپ کو بھی کرنا چاہیے تھا, اوروں کو بھی کرنا چاہیے تھا, سب کریں. انصاف نے راحیل شریف کی مخالفت کی ہے, پھر ان کا ساتھ آپ لوگ دینے لگے. نہیں, راحیل شریف صاحب کا آپ دیکھیں نا وہاں جا کے کیا ہوا, جب ان کو پتا چلا حقیقت, جب ہم پہلے مخالفت کر رہے تھے, آج بھی کر رہے ہیں, مگر جب وہاں پر اب وہ وہاں پر افسردہ ہوئے, کہا کہ نہیں یہاں تو امریکی CIA آپریٹ کر رہی ہے, میری تو کوئی کچھ سن نہیں رہا. ہم تو پہلے سے ہی کہہ رہے تھے کہ حضور کہاں جا رہے ہیں آپ. نہیں یہ نہیں کہہ رہی, میں سعودی عرب کو بھی نہیں سپورٹ کر رہی, کیونکہ وہ نہ تو امت کے ساتھ ہیں, نہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں, نہ وہ اپنے ملک کے ساتھ ہیں. وہ صرف اپنے اقتدار کو بچا رہے ہیں اور اقتدار کے ساتھ ہیں. ہیلو, جی میں سن رہا ہوں میری بہن. یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عائشہ گل علیہ جو ہے وہ جب تک تحریک انصاف کے اندر تھی اس کی کرپشن کور تھی. جب وہ باہر نکلی ہے تو تحریک انصاف نے خود اس کی کرپشن کا انکشاف کیا ہے. اور جن لوگوں کو عمران خان گالیاں دیتے ہیں, جو ہی وہ تحریک انصاف میں آتے ہیں تو ان کا سب کچھ وہ سب کا یہی ہے. PSP جو بنی مصطفیٰ کمال کی جو PSP بنی کو لے کے آئے ہیں, اور ادھر سے ریحام خان, اور یہ لوگ ملک کو چلائیں گے. ایگزیکٹلی مطلب محلے میں جس طرح عورتیں لڑائی کرتی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کرتی ہیں, یہ ملک کا یہ معیار ہے ان کا. اور فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں. فوج نے تو آج تک اس طرح کی گھٹیا, اور یہ پولیٹیکل جنراسٹی ہے ان کی. یہ پولیٹیکل جینیس بنتے ہیں, کہتے ہیں ہم بڑے پولیٹیکل جینیس ہیں. یہ جنراسٹی ہے ان کی. بہت شکریہ, جزاک اللہ. بہت اچھی بات جو ہے وہ ہماری بہن نے کی. اور دیکھیں بات ساری یہی ہے کہ وہاں ٹھیک کون ہے, دودھ کا اس میں سے دھلا ہوا کون ہے. اور جب PSP بنی, جب مصطفیٰ کمال صاحب آئے تو مشہور یہی ہوا سیاسی میدان میں کہ یہ ڈرائی کلین ہے, لانڈری ہے. آپ PSP میں آ جائیں, آپ کی ٹارگٹ کلنگ معاف, آپ کی بھتہ خوری معاف, آپ صاف ستھرے سیاسی کارکن ہو گئے. تو یہ ہر جماعت کے اندر ہے. یہ تو ایک کھیل ہے, جو جس کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب تمہارے پاس کہتے ہیں ان کو. کیا جنوبی پنجاب کے اندر ملک اسحاق اور جیسے لوگوں کے گینگ جو مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتے ہیں, کیا وہ ختم ہو گئے؟ کیا دنیا کو نہیں پتا؟ کیا لیاری گینگ وار جیسے رحمان ڈکیت جیسے بدنام زمانہ, کیا پیپلز پارٹی کے منسٹروں کے ساتھ ان کی تصویریں نہیں, ان کے گینگ نہیں؟ کیا MKM کے جو عسکری ونگ ہیں کسی سے ڈھکے چھپے ہیں؟ لیاقت علی خان کے بعد سے لے کر آج تک کوئی ایک بھی شخص جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کر سکے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ سب کو اللہ صحت دے, تندرستی دے, پروردگار سب ساری ٹیم کو اور خوشیاں آپ لوگ بتائیں, اور صحت بنائیں, اور چینل خوب چلے, ہمیشہ چلتی رہے. شکریہ. اور جی یہ جو ڈسکس ہو رہا ہے ابھی, میں نیوز بھی برابر سنتی چلی آ رہی, نیوزیں آ رہی ہیں. دیکھیں میں جو ہوں حق اور انصاف اللہ کی نیک بندی ہوں, اور مذہبی عورت ہوں, مذہب کو اچھی طرح سے جانتی ہوں, اور میں حق انصاف کہتی ہوں. نہ میں کسی پارٹی کی طرف ہوں, نہ کسی فرقے میں ہوں. میں ہر ایک کے لیے حق انصاف دیتا اسی چاہتی ہوں, چاہے میرا اپنا ہو, اور اگر وہ خراب کر رہا ہے تو اس کو میں برا کروں, چاہے غیر ہو اچھا تو اس کو میں ضرور اچھا کروں. وہ یہ رہا ہے کہ یہ سب پارٹیوں کا چل رہا ہے. یہ دونوں عورتیں جو ہیں یہ خریدی گئی ہیں, دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں نیچا دکھانے کے لیے, اور کوئی بات نہیں ہے. اور یہ ہوتا یہ ہے کہ ذرا سی بھی کمی اگر لے لی انہوں نے, کسی عورت جو ہے تھوڑی سی برائی کر رہی ہے, اگر عمران خان اس کو ہم زیادہ بڑھتا ہے اور اس کو لے لے اپنے کام میں. اسی طرح سے حمزہ شہباز کے ساتھ بھی, اور مجھے یقین ہے میری بھی کچھ عقل اس طرح کی ہے, کچھ چٹکی باتیں. حمزہ شریف کا کوئی اتنا نہیں ہے, نہ کوئی جرم ہے اتنے زیادہ. ہسبینڈ اور وائف میں ہوتی رہتی ہیں باتیں اس طرح کی. اور پھر یہ کہ جب 7 سال سے اس کی بیوی بنی ہوئی تھی تو پھر اب کیوں نہیں ادھری, اب کیوں نکل گئی؟ نقوی صاحب کہہ رہے ہیں وہ گھٹ کے مر رہی تھی. یہی تو کہ اب کیا ضرورت ہے جو اب کیوں کھڑی ہو گئی ہے, جب میرے لیے پٹی بناؤ, میرے لیے بناؤ, یہ بناؤ.
اتنے دنوں سے تم 7 سال سے تو ہسبینڈ کی باتیں سہتی رہی, اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہ حکم ہے کہ, اور میرے خیال سے شہباز شریف جو ہے وہ اتنا زیادہ ظالم انسان نہیں ہے جو اتنا ظلم کرے گا بہو کے ساتھ یا کروائے گا ظلم بہو کے ساتھ. تھوڑی باتیں ان کے بھی کوئی قصور ہوگا, تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی ہے, میاں بیوی میں جب لڑائی ہوتی ہے تالی 2 ہاتھ سے بچتی ہے. اللہ کے ہسبینڈ بہت زیادہ ظلم ہو, کوئی عورت سہے گی, جیسے وہ بھی گاؤں میں ہوتا ہے کہیں یہاں بھی جگہ, ایک پڑھی لکھی عورت ہے جو ان کے گھرانے کی ہے بڑی عورت, وہ کبھی نہیں سہے گی ایسی باتیں جیسے یہ بیان کر رہی ہے. یہ صرف خریدی ہوئی ہیں عورتیں, اور یہ ان کو پیسے کا لالچ ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ان کا کوئی ساتھ نہ دے, ان کا کوئی ساتھ نہیں دے. یہ سیاست کی باتیں ہیں اور یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے, کیونکہ عمران خان نے نااہل بنا دیا تو وہ کوشش میں لگے کہ عمران خان کو نااہل بنا کے چھوڑیں کسی طرح سے. اور میں اللہ کے عمران کے خلاف کے ساتھ نہیں ہوں, بہت ساری خرابی, لیکن میں یہ کہوں گی یہ غلط بات ہے. عمران خان نااہل نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سپنی کی ہے اس نے, کوئی حکومت کی ہے. شکریہ, بہت مہربانی ہے. بہت شکریہ. اور بریک کا وقت ہوا ہے ہمارے پاس. جی ناظرین, جائیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک پر. بریک کے بعد واپس آتے ہیں انشاءاللہ, آپ کی کالز کو فوراً شامل کریں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ.